نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اور آپ کا پورے کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب ایک اللہ کا ذات ہے، جس نے پورے کائنات کو اپنے دم اور طاقت اور اپنی قدرت سے بنایا۔ اس ذات جو اپنے صفات میں پاک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، دوسرا نبی کوئی نہیں آنے والا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے نبی میرے، تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ آپ کے اتباع کر لے، آپ کے سنت طریقوں پہ چلے، آپ کے عاشق بن جائے، آپ کے ساتھ محبت کرے، آپ نے جیسا کیا یہ لوگ بھی ایسا ہی کرے، یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کر لے گا، جو فاتبعون میں آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کر لوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور وہ بہت اچھا بخشنے والا۔ تو اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسین اور جمیل طریقے جس کو ہم کریں گے، اس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اس لیے جلدی سے جلدی تیاری کر لے، نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، ذکر کی پابندی۔ لڈو کھیلنا آسان ہے، اس لیے تاش اور جتنی بھی فواحش و بے حیائی کام ہے وہ آسان ہے، کیونکہ شیطان دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی سونگ لگایا ہوا ہے۔ وہ چیزیں آسان ہیں لیکن قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا دل تنگ سا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل اندر سے گندا ہے، کیوں؟ گناہوں کے بدولت گندا ہو چکا ہے۔ اس لیے صفائی کے لیے قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے۔ مزہ تب آئے گا قرآن پڑھنے کا جب دل صاف ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے میں خشوع نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اور نہ نماز پڑھنے کے لیے جانا بھی دشوار۔ یہ وجہ کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر یا اوپر جو گناہ لاد پڑی ہوئی ہے، کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے انسان نہ نماز کے لیے جا سکتا ہے اور نہ قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے دشواری، استغفار۔ حتیٰ یہ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم کپڑے گندے کر کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور یہ کپڑے اتارے، پھر بعد میں ہم سرف میں ڈبوئیں گے یا صابن میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کپڑے بالٹی میں یا جس چیز میں ڈال دیے اور سرف ڈالا اور پھر ڈائریکٹ نکالا اور وائر پہ رکھ دیا سورج کے سامنے کہ یہ سوکھ جائے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویسے یہ صاف ہو گیا۔ اس کے لیے رگڑنا ہوگا، مشین میں ڈالنا ہوگا، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ 10 منٹ مشین اس کو گھمائے گی، ہاتھوں سے اس کا صفائی کریں گے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کا مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اندر سے صاف ہے۔ یہ نماز
اندر سے صفائی کرتے ہیں، قرآن اندر سے صفائی کرتے ہیں، یہ ذکر اندر سے صفائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اندر سے صفائی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ، جس طرح کہ آہستہ آہستہ کپڑے اور برتن اور گھر اور چیزیں صاف ہوتی ہے، اس طرح آہستہ آہستہ ہمارا جو باطن ہے اندر کا وہ صاف ہوتا ہے، جبکہ ایسا صاف ہو جائے کہ آئینہ، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ذات کا جو صفات ہے وہ اس کے اندر نظر آ جائے گی، پھر نماز پڑھنا آسان ہوگا، قرآن پڑھنا آسان ہوگا، ذکر کرنا آسان ہوگا۔ اصحاب نماز پڑھتے تھے، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر کے اوپر حقوق نہیں ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں مختصراً واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا، جب اس کا شوہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا خیال نہیں رکھتے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عشاء کا نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نفل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت اور وہ سرسبز و شاداب خوبصورت قسم کی وہ چیزیں میرے سامنے لاتے ہیں، جب میرے سامنے آتے ہیں تو میں انہی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہوں نفل کے لیے۔ جب صبح کا اذان ہوتا ہے تو سلام کو پڑھ لیتا ہوں، تو یا رسول اللہ اس میں میری کیا کوتاہی، کیا غلطی ہے؟ کیونکہ جب انسان کے سامنے ایسے چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جب وہ اس کو دیکھ رہا ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر، پھر وہ ایسی چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے نمازیں ایسے کیسے ہوگی؟ اسی کے اوپر ہم محنت کریں گے، ہاں۔ اور نماز 5 وقت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی جو عمل میں بھی گرفتار ہے، کوئی جس گناہ میں بھی مبتلا ہے، لیکن گناہ کرے گا، نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے انسان یعنی مسلمان کو ناشستہ یعنی برے اور گندے کاموں سے۔ جب یہ نماز پڑھیں گے تو یہ برے کاموں سے اس کا صفایا ہو جائے گا، نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ نماز کے بارے میں پوچھیں گے، ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے، دوسرا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن جب برپا ہو جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک تو جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اور ایک جو نماز نہیں پڑھی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو دونوں گناہوں میں گرفتار ہے۔ جب برتن گندا ہو جائے تو اس کے صفائی کے لیے ہے ہم صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہی گندے برتن میں ہم دوبارہ سالن نہیں پکاتے۔ اسی طرح جب دل گندا ہو جاتا ہے، ہم اپنے نماز، اذکار، عبادات یہ کریں گے، اس سے ہمارے اندر ان کی باطن صاف ہو جاتے ہیں۔ نماز کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ انسان صرف یہ ہے کہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے نا، یہ نماز کے بعد، کیونکہ اسے تو جب آدمی یعنی بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوتا ہے تو نماز تو ہوتا نہیں ہے۔ جب آدمی ہوش آواز میں ہوتا ہے تب نماز ہوتی ہے۔ جب شراب پیا جاتا ہے تو پھر ہوش تو ختم ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شراب کے دوران نہیں۔ باقی آدمی یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیاوی میں کہ ہم گناہ کس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن میرا بات کا اصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، نماز کو ہم پڑھیں۔ اس لیے نماز کا حساب دینا پڑے گا، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا نماز کا۔ قبر میں سب سے پہلے نماز صحیح ہوگا تو آگے مراحل بھی صحیح ہوں گے۔ نماز صحیح نہیں ہے تو ہمارے رزق میں برکت بھی نہیں ہے، نماز ہے تو ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگا، ایسی طرف سے رزق آئے گا کہ ہمارے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جو ہم مشکلوں میں گرفتار ہے، وجہ کیا ہے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پکا ٹکا نمازی بنا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، میری آواز کو سنو۔ میں خالص مخلصتاً اللہ کی رضا کے لیے، میرے اوپر یہ حقوق ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں آپ سب کو۔ آپ اس کو سنو، کل یہ نہیں کہو گے قیامت کے دن یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز روکتی ہے انسان کو ناشستہ برا غلط کاموں سے روکتی ہے. جب آدمی نماز کو پڑھے گا تو یہ نماز آٹومیٹکلی اس کو غلط کاموں سے روکا دے گا، بلکہ اس کو خود بھی اندرونی شرم آ جائے گی کہ نہیں یار، کیونکہ یہ تو گناہ ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں. نماز کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا. تو فرمایا حکم کی مقدار 2 کروڑ 88 لاکھ جہنم میں جلنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ جڑ جائے، ہم اللہ والے ہو جائے. دیکھیے آج کل ہر آدمی، اگر مرد ہے کہ عورت ہے، ایک چیز کا شکار ہے، رزق. میں آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں، دن میں 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف مختلف قسم کے ہیں، بہت قسم کے ہیں، لیکن یہ آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 تقریباً 10 منٹ میں پورا ہو جائے گا. اس کے اوپر حدیث ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں، درود شریف کے فضائل کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گا. لیکن درود شریف 1000 بار آپ پڑھیے، اس کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا. اور جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے میری باتیں سنی اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، میرے باتوں کا نور اللہ سبحانہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈال دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. جو بھائی جس مشکل میں اللہ پاک اس کے مشکل کو ختم کر دے. جو بھائی جس مصیبت میں اللہ سبحانہ مصیبت میں راستہ دے دے. جو بھائی مقروض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرضدار سے نجات دے. جو بھائی گناہ میں مبتلا ہے اللہ سبحانہ اس کو گناہ سے نکال دے، سچا پکا ٹکا مومن بنا دے. اور جدھر بھی ہو خوش رہو، آباد رہو سب کو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما علينا إلا البلاغ المبين.